पेशावर सरबंदा चीनी पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का नाकाम हमला आवरों ने भारी हथियार से हमला किया। चौकी में आग लग गई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई, बख्तरबंद गाड़ियां, एलीट फोर्स और रैपिड फोर्स तलब। फायरिंग के तबादले के बाद हमला आवर फरार, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एसएसपी ऑपरेशन का कहना है कि चौकी पर दो अतराफ से फायरिंग की गई। पुलिस ने बरवक्त जवाबी कार्रवाई से हमला पसपा किया। हमलावरों की तादाद 5 से 6 थी जो फरार हो गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। अमेरिका ने एक बार फिर पाकिस्तान में रजीम चेंज के बयानिए को झूठ करार दे दिया। अमेरिकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहते हैं अमेरिकी साजिश से मुतालिक इल्जामात सरीहन झूठे हैं। पाकिस्तानी सियासत के फैसले पाकिस्तानी अवाम ने करने हैं जो आइन के मुताबिक होंगे। पाकिस्तान के साथ अमरीकी ताल्लुकात दरीना ताउन पर मबनी हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा हमेशा खुशहाल और जमहूरी पाकिस्तान को अमरीकी मुफादात के लिए अहम समझा है। तर्जुमान ने कहा खदीजा शाह की केस को फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तानी हुकाम से कहा खदीजा शाह को कौंसलर रसाई दी जाए। मोदी की दौरा अमरीका पर इंसानी हुकूक, मजहबी आज़ादी समेत तमाम मामलात पर बात होगी। वफाकी हुकूमत का तवानाई बचत प्लान, मुल्क भर में मार्केटें रात 8 बजे बंद करने का ऐलान। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने मंजूरी दे दी। सूबाई वज़राए आला ने भी फैसले की तायीद कर दी। पुराने बल्ब की जगह LED लाइट्स लगाने का फैसला। एहसन इकबाल कहते हैं कि रात 12 बजे तक मार्केटें खुली रखना अफोर्ड नहीं कर सकते। सूबे मार्केटें 8 बजे बंद करवाने के फैसले पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। उधर ताजिरों का रात 8 बजे दुकानें बंद करने से इनकार। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजिरान का कहना है कि स्टेक होल्डर्स की मुशावरत के बगैर मंसूबा नाकाबिल अमल होगा। रात को 8 बजे दुकानें बंद नहीं कर सकते। NEC इजलास में शिरकत क्यों की? सूबाई वजीर PND बलोचिस्तान नूर मोहम्मद उमर से कलमदान वापस ले लिया गया। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस बजिंजो ने चीफ सेक्रेटरी की खदमात भी वापस लेने के लिए वज़ीर आज़म को मरासिला भिजवा दिया। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने वफाक के सूबे से रवैये के बाइस बतौर एहतजाज इजलास का बाइकॉट किया था। इलेक्शन तब ही होंगे जब मैं करवाऊंगा। ये 2 माह में इलेक्शन नहीं करवा सकते। जेल में मईशत पर बहुत किताबें पढ़ी। मुल्की मईशत को संभाल कर ज़र मुबादला के ज़खायर $100 अरब तक पहुंचाऊंगा। हमारे दौर में ज़र मुबादला के ज़खायर $24 अरब हो गए थे। सियासत में हर चीज़ को करने का हल मौजूद है। जिनको सियासत नहीं आती उनके पास हल भी नहीं होता, इसलिए वो होने वाली चीज़ को भी नहीं होने देते। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का सेंट्रल पंजाब के टिकट होल्डर से खिताब। बोले कि सब्र का वो फल मिलेगा जिसका आपको अंदाजा ही नहीं। सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। अफवाज का बड़ा खर्च नहीं, खामखा इस पर प्रोपेगेंडा किया जाता है। 9 मई को जो हुआ वो सियासी एहतजाज नहीं, सरकशी और बगावत थी। बगावत और सरकशी को सियासी एहतजाज का नाम देकर मुआफ नहीं किया जा सकता। नाक से लकीरें भी निकालेंगे तो भी सजा मिलेगी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का दो टोक मौक़िफ़। बोले जिना हाउस में तोड़फोड़ की गई, आग लगाई गई, हसास तनसीबात जला दी गई। क्या ये आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई में नहीं आता? कार्रवाई आर्मी एक्ट नहीं तो क्या ट्रैफिक एक्ट के तहत होगी? बोले नवाज शरीफ अक्टूबर में पाकिस्तान वापस आ जाएंगे। आज भी इंसाफ का झंडा मेरे हाथ में है। तहरीक इंसाफ के साथ हूँ। शाह महमूद कुरैशी का अडियाला जेल से रिहाई के बाद ऐलान। कहा चेयरमैन PTI से मुलाकात करके रहनुमाई लूंगा। हमने केस लड़ा और सुरखरू हुए। प्रोसिक्यूशन के पास मेरी नज़रबंदी का कोई ठोस जवाब मौजूद नहीं था। दौरान कैद किसी से राबता नहीं हुआ। कैद तन्हाई में बच्चों ने भरपूर साथ दिया। आजमाइश का वक्त है, कारकुन हौसला रखें। हर गुरूब के बाद एक तुलू है, इंतजार कीजिए। जेलों में कई बेगुनाह कारकुन मौजूद हैं जिन्हें रिहा होना चाहिए। उनके केसेस को फॉलो करेंगे। FIA की मोनिस इलाही के खिलाफ करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात, रिश्वत सितानी, मनी लॉन्ड्रिंग के दफात के तहत मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मोनिस इलाही ने बतौर वफाकी वजीर अरबों रुपए की करप्शन की। फ्रंट मैन आमिर सुहेल के जरिए अपनी फैमिली और दीगर मुलजमान के अकाउंट्स में रकम जमा करवाई।
عامر سہیل نے زہرا الہی، مونس الہی، احمد فرحان خان، زغم عباس، واجد بھٹی اور عامر فیاض کے اکاؤنٹس میں تقریباً 121.65 ملین جمع کروائے۔ ایف آئی اے کا مونس الہی کے ریڈ نوٹس جاری کروانے کا فیصلہ۔ سپریم کورٹ نے سویلین کی فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر اعتراضات لگا دیے۔ چیئرمین تحریک انصاف کی درخواست واپس کر دی گئی۔ اعتراضات میں کہا گیا کہ درخواست میں یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہوئی۔ عدالت کے آرٹیکل 184(3) کے استعمال کے حوالے سے تسلی بخش نکات شامل نہیں۔ درخواست گزار نے کسی دوسرے فورم پر اپروچ نہیں کیا، نہ اس کی وضاحت دی۔ آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت وزیر اعظم وزرائے اعلیٰ کو فریق نہیں بنایا گیا۔ عدالتی معاملات پر نئے قانون کی خلاف درخواست میں سماعت کے لیے مقرر چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ ریویو آف ججمنٹس کے خلاف دائر درخواستوں کی سماعت آج 11:30 بجے کرے گا۔ جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس منیب اختر بینچ میں شامل۔ درخواست گزاروں نے سپریم کورٹ ججمنٹس ریویو ایکٹ کو کالعدم قرار دینے کی استدعا کر رکھی ہے۔ اس سے پہلے عدالتی عظمیٰ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر حکم امتناعی دے چکی ہے۔ کیا خوبصورت طریقہ ہے، پہلے آڈیوز پر ججوں کی تصحیح کی گئی، پھر کہا کہ تحقیق کروا لیتے ہیں۔ کیا وفاق کو علم نہیں کہ آڈیوز مصدقہ ہیں یا نہیں؟ وزیر داخلہ تو ان پر پریس کانفرنس کر چکے ہیں۔ کیا ایسی لاپرواہی برتی جا سکتی ہے؟ ایسے بیان کے بعد تو وزیر کو ہٹا دیا جاتا یا مستعفی ہو جاتا۔ یہ تو بڑا آسان ہوگا، کسی جج کے کیس سے ہٹانا ہے تو اس کے نام کی آڈیو لے کر آ جاؤ۔ مفروضے پر چیف جسٹس کا چارج کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا۔ ایگزیکٹو سپریم کورٹ کے اختیارات میں مداخلت نہ کرے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے آڈیو لیکس کمیشن کے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ کمیشن کو کام سے روکنے کے حکم امتناع میں توسیع۔ بینچ پر حکومتی اعتراضات پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا۔ پنجاب حکومت نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی بریت لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی۔ وکیل پنجاب حکومت نے کہا ٹرائل کورٹ نے حقائق کے برعکس ڈاکٹر یاسمین راشد کو مقدمے سے ڈسچارج کیا۔ یاسمین راشد نے جناح ہاؤس پر حملہ کرنے والے کی ریلی کی قیادت کی۔ تمام ثبوت موجود ہونے کے باوجود ڈاکٹر یاسمین راشد کو مقدمے سے ڈسچارج کیا۔ ادھر لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عسکری پلازا میں جلاؤ گھیراؤ کیس میں یاسمین راشد کو 10 جون کو طلب کر لیا۔ تفتیشی افسر کی یاسمین راشد سے جیل میں تفتیش کرنے کی استدعا منظور۔ کوئٹہ میں چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف سنگین غداری کیس کا پٹیشنر وکیل قتل عبدالرزاق کو ایئرپورٹ روڈ پر گھر سے عدالت جاتے ہوئے نشانہ بنایا گیا۔ قتل کے خلاف وکلاء کی ہڑتال، عدالتوں کا بائیکاٹ کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وکیل کو سر اور سینے پر گولیاں ماری گئیں۔ پولیس کو جائے وقوع سے 9mm پستول کے خول مل گئے۔ ایس پی شفقت جنجوعہ کا کہنا ہے کہ مقتول کا رشتہ داروں سے زمین کا تنازعہ چل رہا تھا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا نوٹس، آئی جی سے رپورٹ طلب کر لی۔ بشرا بی بی کی دوست فرا گوگی کے گرد گھیرا تنگ۔ نیب نے فرا گوگی اور احسن جمیل گجر کو 8 جون کو طلب کر لیا۔ تحقیقات کے دوران فرا گوگی اور احسن جمیل کے نام پر 117 اکاؤنٹس کا انکشاف۔ فرا گوگی اور احسن جمیل گجر کے اثاثوں میں 3 سال میں 420% اضافہ ہوا۔ گزشتہ دور میں 8.5 ارب روپے کی مبینہ ٹرانزیکشن کی گئی۔ دونوں کے نام پر 1.5 ارب روپے کی جائیداد، 10 کمپنیوں کا بھی سراغ لگا لیا گیا۔ فرا گوگی کے لیے کام کرنے والے کیش بوائے کا 860 ملین کی کیش ٹرانزیکشن کا انکشاف۔ ایک اور کھلاڑی کپتان کا ساتھ چھوڑ گیا۔ نواب بہاول خان عباسی کی بھی تحریک انصاف سے راہیں جدا۔ کہتے ہیں کہ مستقبل کا فیصلہ دوستوں کے ساتھ مشاورت سے کروں گا۔ ادھر جہانگیر ترین گروپ کو ایک اور کامیابی مل گئی۔ 3 سابق ارکان اسمبلی نے ہاشم ڈوگر اور مراد راز کا گروپ چھوڑ دیا۔ جہانگیر ترین سے سابق رکن صوبائی اسمبلی راجہ یاور کمال، مامون تارڑ اور رائے اسلم کی ملاقات، ترین گروپ میں شمولیت کا اعلان کیا۔ جہانگیر ترین نے تینوں ارکان اسمبلی کو خوش آمدید کہا۔
قومی اقتصادی کونسل نے 1150 ارب روپے کے ترقیاتی بجٹ کی منظوری دے دی۔ ہائر ایجوکیشن کے لیے سب سے زیادہ 60 ارب روپے مختص، پانی کے منصوبوں کے لیے 110 ارب روپے، NHA کے لیے 161۔ حکومت کا ارکان پارلیمنٹ کے ترقیاتی اسکیموں کے بجٹ میں کمی کا فیصلہ۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا کہنا ہے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے لیے 4 ماہ کا بجٹ دیا گیا۔ نئے مالی سال کے لیے معاشی شرح نمو کا ہدف 3.5% مقرر۔ اگلے مالی سال مہنگائی 29% سے کم ہو کر 21% پر آ جائے گی۔ بتایا 8 سال میں برآمدات کو 100 ارب ڈالر تک بڑھایا جائے گا۔ حکومت کا ورکنگ خواتین میں 22,000 سکوٹیز تقسیم کرنے کا اعلان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا IT برآمدات بڑھانے کے لیے فکسڈ ٹیکس رجیم لانے کا فیصلہ، کمیٹی تشکیل، فوری سفارشات پیش کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم کی آئندہ مالی سال کے بجٹ میں IT کے شعبے کے لیے بڑے پیکج کی تیاری کی بھی ہدایت۔ IT کے شعبے میں نیا کاروبار شروع کرنے والوں کو خصوصی مراد دینے کی اصولی منظوری۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت بجٹ میں نوجوانوں کی IT شعبے کی پیشہ ورانہ تربیت پر خطیر رقم خرچ کرے گی۔ اس وقت ملک میں 45,000 نوجوانوں کو IT ہنر کی تربیت فراہم کی جا رہی ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے بغداد میں نئے پاکستانی سفارتخانے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں عراقی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ فواد حسین کی بھی شرکت۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا بغداد میں پاکستان ایمبیسی کمپلیکس کی تعمیر انتہائی خوش آئند ہے۔ پاکستان ایمبیسی کمپلیکس عراق اور پاکستان کی عوام، تاجر برادری سمیت تمام شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے معاون ہوگا۔ وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی میں عجب کرپشن کی غضب کہانی، سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اجلاس میں چیئرمین سائنس فاؤنڈیشن کا اپنے لیے لاکھوں کے اعزازیے منظور کیے جانے کا انکشاف۔ کمیٹی نے سائنس فاؤنڈیشن میں اعزازیے کی منظوری کی رپورٹ طلب کر لی۔ بادلوں کی ایک اور دھواں دھار اننگز، لاہور میں جل تھل ایک موسلا دھار بارش سے نشیبی علاقے پانی پانی۔ شاد باغ میں الیکٹرک پول میں کرنٹ آنے سے 30 سالہ کاشف جاں بحق، ایک ہی خاندان کے 4 افراد متاثر۔ راوی روڈ پر چھت اور دیوار گرنے سے 3 بچوں سمیت 6 افراد زخمی۔ مال روڈ پر درخت گرنے سے 3 گاڑیاں تباہ، گڑی شاہو میں پانی میں کرنٹ آ جانے سے 11 بکریاں ہلاک۔ بارش سے بجلی کا نظام درہم برہم، 150 سے زائد فیڈر ٹرپ کر گئے۔ خانیوال جہانیاں کہروڑ پکا، فورٹ عباس، چشتیاں شجاع آباد، بہاولپور میلسی، خوشاب، حافظ آباد میں بارش اور یالہ باری۔ فورٹ عباس میں آسمانی بجلی گرنے سے مسجد کا مینار شہید۔ سانگ، کنکوٹ اور دیگر علاقوں میں بھی موسلادھار بارش۔